آج کی میری گفتگو کا موضوع ہمارے پردہ میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں۔ چونکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے بھی مولانا نے بڑی لمبی گفتگو کی کہ جب ہمارے گھر کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے، جب ہماری بہن اور بہو کے اندر اصلاح ہوگی، دینداری ہوگی، تو پھر اس کے نتیجے میں ایک صالح معاشرہ بنیاد پاتا ہے، ایک بہترین سماج عروج پر آتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اپنی مائیں اور بہنوں سے خطاب کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں بھی میری آواز کو ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، وہ غور سے ہماری گفتگو کو سنیں اور اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانے کی نیت سے سنیں۔ سنی اور انسنی کی نیت سے نہیں، بلکہ بدلاؤ لانے کی نیت سے سننا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اسلام بہترین مذہب ہے۔ لاتعداد مذاہب اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن ان تمام مذاہب میں اگر سب سے بہتر کوئی مذہب ہے تو آج دنیا کے ریسرچ کرنے والوں نے بھی، مذاہب کا امتحان لینے والوں نے بھی اس بات پر آ کر کے گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ اسلام جیسا صاف و شفاف مذہب دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اگرچہ وہ اپنی ذاتی دشمنی اسلام سے تو نکالتا ہے، لیکن اگر اس کے دل سے پوچھا جائے تو اسلام کی حقانیت کا وہ اقرار کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لیے، ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ہر نبی، ہر رسول کا مشن ایک تھا۔ ہر نبی، ہر رسول کا مشن ایک تھا کہ اللہ کا بندہ اللہ کی ماننے والا بن جائے۔ ان 1,00,000 بے شمار جو نبی آئے، ان نبیوں میں سب سے آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، جو ہمارے اور آپ کے بھی نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ان کا پیغام ہے عورتوں کے لیے، ان کا فرمان ہے عورتوں کے لیے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے دین کو بیان کیا ہے، جو خطبے کے درمیان ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ میری مائیں اور بہنوں، ذرا غور سے سننا، آپ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آپ کو پیغام مل رہا ہے، آپ کی زندگی کو بدلنے کا ایک نمونہ مل رہا ہے، ایک راہ مل رہی ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا المرأة سلت خمسہا، کہ اگر عورت اپنی زندگی کے اندر 4 چیز کر لے، 4 کام کو کر لے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے دروازے جو بنائے ہیں، 8 دروازے بنائے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کی زندگی کے اندر یہ 4 چیزیں آ جائے، جس عورت کی زندگی کے اندر یہ 4 باتیں آ جائے، وہ عورت کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گی وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا المرأة سلت خمسہا، کہ جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی سے پڑھنے لگے، 5 وقت کی نماز کا وقت ہو، اس کو اپنے وقت کے اوپر ادا کرنے لگے۔ جب عورت نماز کو ادا کرے گی تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے،
یہ کسی عالم کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہم مولوی تو جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت پانچوں وقت کی نماز کو پابندی سے اپنے اوقات میں ادا کرنا شروع کر دے تو کل قیامت کے دن وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی وہ چاہے گی اس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے، اس کو کوئی جنت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہم اپنی نگاہ کو اٹھا کر اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر اپنی بہو بیٹی کی زندگی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو آج 99% ایسی عورتیں ہیں، ہماری بہنیں ایسی ہیں جو نماز پڑھنے کی تو بات دور کی ہے، بالکل نماز ہی صاف ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہماری بہن اور بیٹیوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جب مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے، اس وقت تک ہماری بہن اور بیٹیوں کے نگاہوں کے سامنے موبائل ہوتا ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے اٹھنے کے بجائے وہ خواب غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نماز ایک دم ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج ہمارے بہن اور بیٹیوں کا یہ حال ہے کہ اپنے بچے کو ٹیوشن بھیجنے کے لیے وہ نماز، فجر کی نماز کے آدھا گھنٹہ کے بعد اٹھنا پڑے تو اس کے لیے الارم لگا لیتی ہے کہ میرے بچے کا ٹیوشن نہ چھوٹ جائے، میرے بچے کی گاڑی نہ چلی جائے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نماز کے لیے الارم غائب ہوتا ہے۔ نماز کے لیے الارم غائب ہوتا ہے۔ نماز سے پہلے اگر ٹیوشن کا وقت ہے تو اس سے پہلے جاگ جائے گی کہ ہمیں بچے کو ٹیوشن بھیجنا ہے، اس کا ٹفن تیار کرنا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کی عورت اگر نہیں جاگتی ہے تو وہ نماز کے لیے نہیں جاگتی، تو اس کے فجر کی نماز سونے میں چلی جاتی ہے۔ ظہر کا وقت ہوا، کھانا بنانے میں چلا گیا، کپڑا لتا دھونے میں چلا گیا، وہ وقت کی قدر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام دھندے کے بعد جو وقت بچتا ہے اس کے اندر ذکر و اذکار کرنے کے باوجود کے بجائے آج جو ہمارے اور آپ کے درمیان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان موبائل جو ایک بیماری ہے وہ آ چکی ہے۔ جو کام دھندے سے وقت بچ جاتا ہے اس کے اندر موبائل استعمال کیا جاتا ہے۔ میری مائیں اور بہنوں، آج آپ دین کے اوپر آپ قائم نہیں ہیں، آپ نماز پڑھنے والی نہیں ہیں، اور جب یہی بچہ جس کی آپ کو تربیت کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ نماز پڑھتے تو آپ کو دیکھ کر آپ کا بچہ بھی آگے دیکھ مصلی بچھاتا اور وہ بھی نماز پڑھتا، آپ اس کے بجائے آپ اسے بچپن سے ہی نماز پڑھانے کی ادائیگی کے علاوہ آپ اسے موبائل دکھا رہے ہیں، خود بھی موبائل کے اندر متوجہ ہوتی ہے اور بچوں کو بھی موبائل دکھاتی ہے۔ پھر جا کر کے جب وہی بچہ جب آپ کا نافرمان ہوتا ہے تو آپ خون کے آنسو سے روتے ہیں کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا، کیا کہیں میری باتیں نہیں مانتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، آپ نے اپنے بچے کی تربیت بچے سے نہیں کی۔ جب آپ نے اسے موبائل کا عادی بنایا، موبائل میں وہ جو دیکھے گا وہی تو نتیجہ اس کی زندگی کے اندر مرتب ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت پانچوں وقت کی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے لگے، ٹال مٹول نہ کرے، ایک وقت کی نماز دوسرے وقت میں نہ پڑھے، تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پروانہ سنایا کہ جو نماز کی پابندی کرنے لگے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گی وہ جنت میں داخل ہو جائے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ دوسرا پیغام اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صامت شہرہا، کہ رمضان المبارک کا جب روزہ مہینہ آ جائے تو اس رمضان المبارک کے روزے کو پابندی سے ادا کرے۔
اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کسی کو تنگی کے اندر نہیں ڈالتا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں 11 مہینہ خوب کھانے کی اجازت ہے، 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ سے قربانی مانگ رہا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پیغام دیا کہ جب عورت رمضان المبارک کا روزہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اگر ادا کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گی، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس کے اندر بھی جب ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر جب ٹٹولتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تو اس کے اندر بھی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ کوتاہی کیا پائی جاتی ہے کہ ہماری بہن اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہو شاپنگ کے نام پر نکلتی ہے کہ عید کا کپڑا خریدنے کے لیے جانا ہے، عید کی شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے۔ وہ گھر سے تو یہ نکلتی ہے کہ ہم روزے دار ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب وہ شاپنگ ہال میں پہنچتی ہے، چوک اور چوراہوں پر پہنچتی ہے، تو وہ کھلے عام روزے کی دھجیاں اڑاتی ہے، پانی پی کر، جوس پی کر کے کھلے عام یہ بات پائی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینہ ہم سے قربانی مانگ رہا ہے کہ ہم روزے کا اہتمام۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بھی قربانی بے فائدہ نہیں، بے سود نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس قربانی کے اوپر بھی ہمارے لیے اجر رکھا۔ اور اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جس دروازے سے چاہے گی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اور ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ 2 بات ہوئی، اور تیسری بات اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، کہ وہ عورت جنت کے اندر، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گی وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گی، اسے کوئی روکنے والا نہ ہوگا، اسے کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا۔ وہ عورت کون ہے؟ جو اپنے شوہر کی فرما بردار، جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اگر شوہر کے جسم کے اوپر آلے آ جائے، یعنی چھالے پڑ جائے، پورا جسم اس کا سر چکا ہے، اور بیوی اپنی زبان سے اس چھالے کو چاٹ کر کے صاف کرے، پھر بھی عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہماری پردہ نشین اور ماں بہنوں، شوہر کا مقام بہت ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بہو اور بیٹیاں اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی ہے، وہیں آج ہمارے شوہر حضرات کی طرف سے بھی، مرد حضرات کی طرف سے بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے لوگ ظلم پر اتر جاتے ہیں۔ اپنا حقوق تو یاد رہتا ہے، اپنا حق کا مطالبہ تو یاد رہتا ہے، لیکن بیوی کے جو حقوق ہے وہ یاد نہیں ہوتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ 3 پیغام ہیں۔ چوتھا پیغام اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنت فرجہا، کہ وہ عورت اپنے شرمگاہ کی، اپنے عزت کی، اپنے آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَدْخُلُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گی وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اور ہماری پردہ نشین ماں بہنوں،
آپ کے لیے کتنا دین کو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا، کتنا آسان کر دیا کہ یہ 4 کام کر لینا ہے اور جنت کے جس دروازے سے چاہے آپ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کو اچھی بنانے کے لیے بہترین سے بہترین کوشش کرتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو اور ہماری پردہ نشی ماں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ دنیا کے اندر اور بھی دیگر مذاہب کے لوگ کسی اور چیز کا انکار کر سکتے ہیں اور انکار کیا ہے، لیکن دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ہر مذہب کا یہ مسلم فیصلہ ہے، ہر انسان کا یہ مسلم فیصلہ ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، ہمیں اور آپ کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ اور اسلام کا تو پیغام ہے ہی ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں، ہمیں اور آپ کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، یہ دنیا مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید خانہ بنایا ہے، جیل خانہ بنایا ہے، امتحان گاہ سے اس کو تعبیر دیا گیا ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو زندگی ایک گزاریں ایک مسافر کی طرح کہ جب ہم اور آپ کسی سفر پر جاتے ہیں تو چند کپڑے رکھ لیے، زیادہ راہ رکھ لیا اور سفر کے چل لیے، اس لیے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ ہمیں پھر لوٹ کر اپنی منزل کے پاس آنا ہے۔ چند دن سفر کرنے کے بعد پھر لوٹ کر ہمیں اپنی منزل پر آنا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا بھی جس کے اندر ہم اور آپ اپنی سانسیں لے رہے ہیں، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم اس کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ہم اور آپ اس دنیا سے گزر جائیں گے، اور یہ ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے آئے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ ہمارے نظروں کے سامنے ہمارے بچے بھی ہماری نظروں سے گزر جا رہا ہے۔ چند دن کا بچہ ہے، 2 دن 4 دن زندگی اس کی دنیا کے اندر آئی، اسے موت آئی، چل بسا۔ 8 سال کا 9 سال کا بچہ بھی ہماری نظروں کے سامنے سے جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں، اپنی جوانی کے اوپر فخر کرنے والوں، تمہاری ساتھی بھی جو اپنے آپ کو جوانی کا وہ بھی علمبردار تھا، وہ اپنی جوانی پر فخر کرتا تھا، ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے سے جوان بھی اپنی موت کے منہ جاتا ہے، اور بڑھاپے کی عمر میں جانے کے بعد تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو جانا ہی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اور میری پردہ نشین اور ماں بہنوں، آج آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر دینداری پیدا کیجیے۔ آخر 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کے بعد ایک نہ ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جس کے اندر بھی جان پائی جاتی ہے اسے موت آنا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اور اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کیے ہوں گے، جو اعمال ہم اپنی زندگی کے اندر مرتب کریں گے، اسی کے مطابق جو آخرت کی زندگی ہے ہماری مرتب ہوگی۔ ہم نے اور آپ نے سنا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو جیسا ہم اس دنیا کے اندر اب زندگی گزار کر جائیں گے، جیسی کرنی کر کے اس دنیا سے ہم اپنی زندگی کو ختم کریں گے، اسی کے اعتبار سے ہماری اگلی زندگی مرتب ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنی زندگی کی اصلاح کریں، ہم اپنے رب سے معافی مانگے کہ ہم نے اور آپ نے اب تک جو ہمارے اور آپ کی زندگی گزری لا علمی کی بنیاد پر گزری، لیکن اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے،
تو ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، ان کے احکام کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق، ان کا جو پیغام ہے کہ جس کے طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے اس کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں۔ خاص طور سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہر طرف جہاں بھی دیکھا جائے، جس ملک کے اندر نظر اٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے، جس ملک کی بھی خبر آتی ہے کہ اس فلاں ملک کے اندر کوئی قوم پریشان ہے، اسے پریشان کیا جا رہا ہے، اسے ستایا جا رہا ہے، اسے مارا جا رہا ہے، تو وہ قوم مسلمان نکلتی ہے۔ کیوں؟ کبھی ہم نے اور آپ نے اس کو سوچا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے ہر مسلمان کے اوپر جہاں بھی دو چار جمع ہو جائیں گے تو اپنی پریشانی کو بیان کرتے ہیں، چوک اور چوراہوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، کہ آج ہر طرف سے مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ صرف کہنے سے کمی دور نہیں ہوتی، کہنے سے کمی دور نہیں ہوگی، بلکہ ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے اپنی کمی کو دور کریں۔ ہم ہر شخص ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے، چاہے وہ ہم ہیں، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، ہر شخص اس بات کی یہ فکر کرتا ہے کہ ہم دوسرے کی اصلاح کر دیں، لیکن اپنے اصلاح کی فکر نہیں ہوتی، اپنے گھروں کے اصلاح کی فکر نہیں ہوتی ہے، اپنی بہن بیٹیوں کے اصلاح کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج جو ہر طرف سے ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہر طرف سے ہمیں پریشان کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے، اس سازش کو ناکام کیا جائے، تو ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم اور آپ ہر شخص اپنے گھر کی اصلاح کریں، اپنے گھر کی فکر لے۔ اگر ہر فرد اپنے گھر کی فکر لے تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر دینداری آئے گی، دینداری آئے گی، اور جب دینداری آئے گی تو ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے، ہمارے مسلم سماج کے اندر جو کمی پائی جاتی ہے، وہ دور ہوگا۔ اور جب میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمارے معاشرے سے ہماری برائی ختم ہوگی، جب ہم اللہ کے دین کے اوپر قائم ہوں گے، پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، جس طریقے سے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر آئے، ہمارے معاشرے کے اندر آئے، ہمارے گاؤں کے اندر آئے، ہمارے سماج کے اندر آئے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، باتیں تو بہت ہے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور جاتے جاتے اپنی بہن اور بیٹیوں سے پھر میں اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا فرمان نہیں، کسی مولوی کا فرمان نہیں، کسی شیخ الحدیث کا فرمان نہیں، بلکہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، تو یہ 4 کام، صرف 4 کام کرنا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، رمضان المبارک کا روزہ آئے تو روزے کی پابندی کرنی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اپنے عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بہو اور ہماری بیٹیاں اسکول اور کالج کے اندر جا کر کے اپنی عزت کو لٹوا رہی ہے، کتنے ہماری اور آپ کی غیرت کو لٹوا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے، بہت باتیں کہنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف ان چند باتوں پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔